انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ چند روز قبل مشہور و معروف اسلامی اسکالر جاوید غامدی صاحب کے ایک پروگرام میں کہ کیا بائبل مقدس میں جنوں بھوتوں کا ذکر ہے، تو جاوید غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ یقیناً ہے، کیونکہ انجیل مقدس میں درج ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جن اور بھوتوں کو نکالا، یعنی کہ ان لوگوں میں سے جو جنوں بھوتوں کی گرفت میں تھے، انہوں نے ان میں سے جن بھوت نکالے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسیحی تھیالوجی کے مطابق کیا بائبل مقدس میں جنوں بھوتوں کا ذکر ہے، اور اگر ہے تو کیا یہ اسی سینس میں، اسی تھیالوجی کی روح سے ہے جس طرح سے اسلامی نظریات ہیں یا اسلامی عقائد ہیں، یا جس طرح سے عام معاشرے میں جنوں بھوتوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ذرا غور کریں گے کہ مسیحی تھیالوجی یا مسیحی علم مذہب کے مطابق کیا جنوں بھوتوں کا وجود ہے، اور اگر ہے تو ان کی حقیقت کیا ہے۔ کیا وہ وہی ہے جو عام طور پر معاشرے میں رائج نظریات کے مطابق ہے، یا یہ پھر کوئی اور تصور ہے یا عقیدہ ہے جو مسیحیت میں پایا جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس پہ آج غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر ہم قدیم یہودی مذہب یا اولڈ ٹیسٹمنٹ یا قدیم یہودی مذہب کی جو کتب ہیں، کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، جنوں بھوتوں کے حوالے سے غور کریں، بات کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی قدیم مقدس کتاب تالمود میں جنوں بھوتوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں ایک لفظ ہے شیڈم۔ شیڈم سے ہی ماخوذ لفظ شیڈ بنتا ہے، جس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ ایک نا نظر آنے والی مخلوق ہے۔ عمومی طور پر اس سے مراد ایک بری روح لیا جاتا ہے جو انسانوں پر حاوی ہو جاتی ہے یا انہیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور انہیں اذیت پہنچاتی ہے۔ لیکن یہودیت میں بھی اس کے وجود، یعنی شیڈ یا جن بھوت کے حوالے سے جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس مخلوق کے لیے، اس کے حوالے سے ان کے ربیوں میں اس پہ اختلافات پائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ متفق نہیں ہو سکے کہ آیا یہ مخلوق ایسی ہی ہے یا کیا ہے، یا اس کا وجود حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے علاوہ قدیم یہودی مذہب میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے اس طرح کی مخلوق کے لیے، اور وہ ہے میزکیم۔ میزکیم کا بھی ذکر ہمیں قدیم یہودی مذہب کی جو کتابیں ہیں یا لٹریچر ہے اس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہاں جو میزکیم ہے، اس سے مراد عام طور پہ جسے آج کل ہم عام لفظوں میں جینی کہتے ہیں یا جن بھوت بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد لی جاتی ہے۔ اور یوں شیڈ اور میزکیم کم و بیش ایک ہی طرح کی مخلوق کے لیے استعمال ہونے والے لفظ ہیں۔ شیڈ سے مراد دراصل شیطان اور ابلیس بھی لیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ لفظ شیڈ جو شیڈم سے نکلا ہے، اس کا ذکر جب ہم عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں تو اس سے مراد شیطان بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہے جو یڈش لینگویج میں زبان میں ہے، وہ ہے ڈبو۔ اس میں بھی وہی پہلو پایا جاتا ہے، اس لفظ کا بھی مفہوم وہی بنتا ہے، یعنی کہ بری روح جو انسانوں میں داخل ہو کر انہیں سکھ یا تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جو کوئی جسمانی وجود نہیں رکھتی، اور نہ ہی کوئی ایلیمنٹل وجود یا عناصر یا اجزاء پر مبنی کوئی وجود رکھتی ہے، بلکہ یہ ایک روحانی وجود رکھتی ہے، یعنی کہ ایک صرف روح ہے، اس کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے۔ یہ بھی بری روح ہے جو انسانوں پر حاوی ہو جاتی ہے یا ان میں داخل ہو جاتی ہے اور ان کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ عبرانی زبان میں ایک اور لفظ بھی ہے ناس، NAS۔ اس کا تصور بھی عام طور پر جن بھوت یا گوسٹ یا اسپرٹ کے حوالے سے ہی لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں جو جنوں بھوتوں کے لیے قدیم عبرانی یا یہودی مذہب کی کتب میں یا لٹریچر میں ملتے ہیں۔ یسایہ 8 باب کی 19 آیت میں لفظ میڈیم یا گوسٹ استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ اردو بائبل میں جنات کیا گیا ہے۔ اب یہاں جنات ترجمہ کرنا میڈیم کے لیے یا گوسٹ کے لیے، اس میں تھوڑا ایشو ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ اردو زبان میں اس کا کوئی اور ترجمہ بنتا
دکھائی نہیں دیتا تھا، تو جو ترجمہ کرنے والے تھے انہوں نے اس کو جنات سے ہی منسوب کر دیا، جو کہ ایکوریٹ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن چونکہ اردو میں اس کا کوئی متبادل یا کوئی مناسب ترجمہ انہیں نہیں ملا، تو یوں انہوں نے اسے جنات کہہ دیا یا لکھ دیا۔ انگلش کی بائبل جتنے بھی تراجم دیکھے جائیں ان میں لفظ میڈیم استعمال ہوا ہے، گوسٹ استعمال ہوا ہے، لیکن لفظ جن جس طرح سے ہمارے معاشرے میں یا اسلامی عقائد میں استعمال ہوا ہے، یہ ویسا نہیں تصور بنتا۔ اس کے علاوہ ہم استثناء 32 باب کی 17 آیت میں بھی جو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں لفظ جنات ہی استعمال ہوا ہے، اور یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جنات جو خدا نہ تھے۔ انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں جہاں اردو بائبل میں قدیم عہد نامہ میں لفظ جنات استعمال ہوا ہے، انگلش بائبل میں اس کی ٹرانسلیشن جینی یا جن نہیں استعمال ہوا، بلکہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں ڈیول، ڈیمنز یا فالس گاڈز۔ تو یقیناً یہاں جو لفظ ڈیمنز، فالس گاڈز یا ڈیولز استعمال ہوا ہے وہ اس سینس میں جن جس سینس میں ہم سمجھتے ہیں اس سینس میں یہ جن یا بھوت وغیرہ کے تصور کی نشاندہی نہیں کرتے، یعنی جو عام تصور معاشرے میں پایا جاتا ہے جنوں، بھوتوں کا یا چڑیلوں کا، ان کا تصور بائبل مقدس کے تراجم سے انگلش کے خاص طور پر ہمیں وہ تصور نہیں ملتا۔ تو گویا کہ جو عام طور پر معاشرے میں جنوں، بھوتوں، چڑیلوں، بدروحوں کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے وہ بائبل میں موجود نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں انگلش بائبل کی جو ویریس ٹرانسلیشنز ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈیمنز، گوسٹ یا ڈیولز۔ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہے، جن، بھوت یا چڑیلے وغیرہ کا لفظ بائبل میں کیوں نہیں استعمال ہوا۔ جنات استعمال ہوا ہے پرانے عہد نامہ میں چند جگہوں پہ، لیکن وہ بھی انگلش بائبل میں ڈیمنز یا ڈیولز سے ہی ترجمہ کیا گیا ہے، جو کہ بالکل مختلف معنی بنا دیتا ہے۔ اور یہاں یہ کرسچن تھیالوجی، مسیحی مذہب کی جو تھیالوجی ہے، وہاں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آگے جا کر ہم یہ بات بھی دیکھیں گے کہ اس کی کیا سینس بنتی ہے، لیکن یہاں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں تقریباً 90% جو انگلش میں مختلف ٹرانسلیشنز میں لفظ استعمال ہوئے ہیں، گوسٹ، ڈیمنز، ڈیولز، یہ استعمال ہوئے ہیں، جن وغیرہ کا تصور یہاں ہمیں نہیں ملتا، کم از کم اس سینس میں جس سینس میں عام طور پر جو ایشین یا ساؤتھ ایشین معاشرہ ہے جس طرح سے اس میں جنوں بھوتوں کا تصور پایا جاتا ہے، یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک صاحب نے اسی بحث کے حوالے سے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی۔ انہوں نے لکھا کہ چونکہ بائبل بدل چکی ہے اس لیے مسیحیوں نے بائبل میں سے جنوں بھوتوں کا جو ذکر تھا کبھی وہ بھی نکال دیا ہے۔ اب یہ بڑی ہی عجیب اور مضحکہ خیز بات لگتی ہے کہ بائبل مقدس میں جنوں بھوتوں کا ذکر تھا لیکن وہ نکال دیا گیا ہے، تو کیوں نکال دیا گیا ہے اور کہاں تھا وہ ذکر جنوں بھوتوں کا، اور اس کو نکالنے کی کیا ضرورت پڑی اگر وہ تھا ہی؟ تو چلے اچھا ہوا جنوں بھوتوں کو ہم نے بائبل میں سے نکال دیا، کون سی کوئی اچھی چیز تھی بائبل میں رکھنے والی، لیکن یہ بڑی ہی فضول بات ہے کہ جنوں بھوتوں کا ذکر تھا اور انہیں بائبل میں سے نکال دیا گیا ہے۔ وجہ کیا تھی نکالنے کی یہ نہیں بیان کی گئی۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ڈیمنز جس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ لفظ کہاں سے آتا ہے۔ یہ لفظ دراصل یونانی زبان سے تعلق رکھتا ہے جس کا یونانی ماخذ ہے ڈیمن، DAEMON، ڈیمن، اور اس کا ترجمہ یا اس کی جو تشریح کی جاتی ہے یا اس کی جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے وہ یہ ہے، اے گاڈ دیٹ واکس امانگ مین، یعنی کہ دیوتا جو انسانوں کے درمیان بستے ہیں۔ اب یہاں گاڈز استعمال ہوا GODS، لیکن چھوٹا جی، کیپٹل جی نہیں، کیونکہ کیپٹل جی خدا واحد، خدا کے لیے۔ مسیحی تھیالوجی میں جن، بھوت وغیرہ کیا ہیں، مسیحی تھیالوجی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم جنوں بھوتوں کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچیں۔ مسیحیت میں جنوں بھوتوں کا وہ تصور نہیں ہے جو دیگر مذاہب میں ہے یا معاشرے میں رائج عقائد کے حوالے سے ہے۔ مسیحی تھیالوجی میں جن بھوت دراصل وہ اسپرٹس ہیں، وہ روحیں ہیں، وہ فرشتے ہیں، اینجلز ہیں، جنہیں انگلش میں کہا جاتا ہے کہ دا فالن اینجلز، وہ فرشتے جو ابلیس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ آسمان پر سے گرا دیے گئے، اور یہ وہی فرشتے ہیں، یہ وہی جن کو اب بائبل مقدس میں بد روحیں، ناپاک روحیں یا انگلش میں انکلین اسپرٹس کہا گیا ہے۔ گویا مسیحیت میں
یا بائبل مقدس میں جنوں بھوتوں کا چڑیلوں کا تصور اس سینس میں نہیں پایا جاتا جس طرح سے دیگر مذاہب میں یا عام معاشرے میں رائج تصورات میں دیکھا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں ناپاک روحیں یا ابلیس، شیطان، انگلش میں ڈیولز، اور یہ وہ ہیں جو فرشتے آسمان پر سے زمین پر پٹک دیے گئے جب آسمان پر ابلیس کے ساتھ مل کر 1/3 فرشتوں نے خدائے بزرگوں بالا کے اقتدار یا تخت کے خلاف بغاوت کی، اور اس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں جا بجا ملتا ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں یسایہ 14 باب 12 سے 15 آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہاں ان فالن اینجلز یا وہ فرشتے جو آسمان پر سے گرائے گئے ان کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ یسایہ 14 باب 12 سے 15 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ابلیس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آسمان پر سے پٹک دیا گیا، اور اس کے ساتھ 1/3 فرشتے بھی جنہوں نے اس کا ساتھ دیا وہ بھی آسمان پر سے زمین پر پٹک دیے گئے۔ یسایہ 14 باب 12 آیت سے آگے دیکھتے ہیں، اے صبح کے روشن ستارے۔ ابلیس کے لیے جو لقب یا جو خطاب تھا جب وہ آسمان پر تھا وہ روشن ستارہ تھا۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو نے تو اپنے دل میں کہا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ تو یہ ابلیس کے حوالے سے، شیطان کے حوالے سے یہاں ذکر ہے کہ جب اس نے آسمان پر خدا کے تخت کے خلاف بغاوت کی تو اس کو آسمان پر سے زمین پر پٹک دیا گیا، اور اس کے ساتھ 1/3 فرشتے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ان کو بھی اس کے ساتھ آسمان سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدروحیں، ناپاک روحیں، یہ وہی فرشتے ہیں جو آسمان پر سے ابلیس کے ساتھ زمین پر پٹک دیے گئے؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں حوالہ مکاشفہ 12 باب کی 4 آیت میں، یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کی دم سے آسمان کے 1/3 ستارے، کس کی دم سے؟ اژدہا، لال اژدہا جس کا تیسری آیت میں ذکر ہے، اس کی دم سے 1/3 ستارے کھنچ کر زمین پر ڈال دیے گئے۔ 1/3 ستارے سے مراد ابلیس کے ساتھی جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، 1/3 فرشتگان ابلیس کے ساتھ زمین پر پھینک دیے گئے، یعنی انہیں آسمان سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو 1/3 ستارے یعنی کہ ابلیس کے ساتھ اس کے ساتھی 1/3 فرشتے زمین پر گرا دیے گئے۔ تو یہ جنہیں ہم عام تصور میں بدروحیں، چڑیلیں، جن بھوت وغیرہ سمجھتے ہیں، مسیحی تعلیم کے مطابق دراصل یہ وہی فرشتے ہیں جو انسانوں کو اذیت دیتے ہیں۔ بدروحیں یا جن یا بھوت جو بھی ان کا روپ اختیار کر کے، وجود اختیار کر کے انسانوں پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں داخل ہو کر ان کے لیے باعث اذیت بنتے ہیں۔ یہی وہ ناپاک روحیں ہیں جن کو خدا یسوع مسیح نے چھڑکا اور جن پر وہ قابض تھیں ان میں سے نکالا۔ غامدی صاحب نے اپنے سوال پوچھنے والے سے یہ کہا کہ انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے بہت سے لوگوں میں سے بدروحوں کو نکالا۔ ان کا اشارہ دراصل جنوں بھوتوں کی طرف ہے کہ جن بھوت ہوتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے بھی انجیل مقدس کے مطابق بہت سے لوگوں میں سے جن بھوت نکالے۔ لیکن یہاں یہ واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح نے لوگوں میں سے جن بھوت نہیں نکالے بلکہ ناپاک روحیں، یعنی کہ یہ وہ ناپاک روحیں ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان پر سے گرائے گئے۔ اس کے حوالے سے کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں یا مان سکتے ہیں یا یقین کر سکتے ہیں کہ یہ دراصل وہی فرشتے ہیں جو ناپاک روحیں بن گئی یا جنہیں ناپاک روحیں کہا گیا؟ اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو جب اپنے پاس بلایا اور انہیں مسح کیا تو متی 10 باب کی پہلی آیت میں یہاں یوں لکھا ہوا ہے کہ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے۔
لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ناپاک روحیں جو آسمان سے گرائے ہوئے فرشتے ہیں؟ یہ دراصل وہی ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل پہلے باب کی 21 آیت سے آگے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور فی الفور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ یہاں بھی لفظ ناپاک روح استعمال ہوا ہے، جن بھوت نہیں استعمال ہوا۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ تو خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے چھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی۔ اب یہاں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ ناپاک روح نے خداوند یسوع مسیح کو ایک دم پہچانا۔ کیوں کر؟ کیونکہ دراصل یہ ناپاک روحیں وہی فرشتے ہیں جو آسمان پر سے گرائے گئے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ وہ آسمان پر ہی تھے، خدا کے ساتھ ہی تھے، جیسا کہ ہم مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ازل سے خدا کے ساتھ تھے۔ خدا کا روح، خدا کا کلمہ جب مجسم ہوا، انسانی روپ اختیار کیا تو وہ دنیا میں آئے۔ لیکن چونکہ ان کا وجود آسمان پر خدا کے ساتھ پہلے سے ہی تھا، وہاں فرشتے ان کو جانتے تھے، اور جب خدا یسوع مسیح نے زمین پر جب بھی ان گرے ہوئے فرشتوں کو، جو اب ناپاک روحیں کہلاتی ہیں، جن کا انجیل مقدس میں ناپاک روحیں کہہ کر ذکر کیا گیا ہے، یہ فرشتے یقیناً خدا یسوع مسیح کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ اس لیے یہاں ہم دیکھتے ہیں، اور ایک اور جگہ پہ بھی انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ تو ہمیں وقت سے پہلے ہی کیوں سزا دینے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ دراصل وہی فرشتے تھے جو کبھی آسمان پر تھے، لیکن چونکہ انہوں نے بغاوت کی ابلیس کے ساتھ مل کر، تو انہیں زمین پر پٹخ دیا گیا۔ زمین پر جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، خدا یسوع مسیح کے ساتھ ان کا سامنا ہوا، تو یقیناً انہوں نے اسے پہچانا اور اس کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم جانتی ہیں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ اور خدا نے انہیں چھڑکا اور جن لوگوں پر وہ قابض تھیں ان میں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اسی بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب 19 باب میں 11 آیت سے آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں سکوا کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ سکوا جو کہ سردار کاہن تھے، ان کے 7 بیٹے تھے، اور ان کے بارے میں یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پیسے لے کر لوگوں میں سے ناپاک روحیں، بدروحیں نکالتے تھے، اور وہ جب یہ کام کرتے تو وہ کہتے کہ جس خداوند یسوع مسیح کی منادی پولس کرتا ہے، ہم تجھے، یعنی کہ بدروحوں سے مخاطب ہو کے اس کا واسطہ دیتے ہیں، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کا، جس کی منادی پولس کرتا ہے، اس یسوع کا واسطہ دے کر حکم دیتے ہیں کہ تو اس شخص میں سے نکل جا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوں لکھا ہوا ہے، اعمال 19 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، بری روح نے، جب انہوں نے ایک شخص میں سے بری روح نکالنے کی کوشش کی تو بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان بری روحوں نے، ناپاک روحوں نے ان سردار کاہن کے ان بیٹوں پر حملہ کیا اور انہیں بری طرح سے جھنجھوڑا اور انہیں بری طرح سے زخمی کیا۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو آسمان پر سے گرائے گئے، اور وہ جانتے تھے کہ خدا یسوع مسیح کون ہے۔ تو یہ وہی فرشتے جو آسمان سے گرائے گئے، وہی دنیا میں جنہیں ہم عام طور پہ بدروہیں، چڑیلیں، جن، بھوت وغیرہ کہتے ہیں، در حقیقت یہ وہی آسمان سے گرائے ہوئے فرشتے ہیں جو انسانوں پہ انہیں اذیت دینے کے لیے، چونکہ روحیں ہیں، ان میں داخل ہو جاتی ہیں اور انہیں تنگ کرتی ہیں یا انہیں اذیت دیتی ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں کو یہ اختیار بخشا، اور آج بھی جو اس کے سچے شاگرد ہیں، سچے خادم ہیں، وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ ان ناپاک روحوں کو نکالیں ان لوگوں میں سے جن پر یہ قابض ہو جاتی ہیں۔ مکاشفہ 12 باب 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کرتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ تو یہ وہی فرشتے ہیں، 1/3 فرشتے جو گرا دیے گئے تھے، وہی ہیں جو اس دنیا میں، اس زمین پر انسانوں کے لیے باعث اذیت اور باعث عذاب بنتے ہیں۔ تو یہاں یہ واضح ہے کہ جن، بھوت کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ ناپاک روحیں ہیں۔ اس لیے یہاں انجیل مقدس میں بھوت یا جن وغیرہ کا ذکر یا نام یا لفظ یا اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، بلکہ انہیں ناپاک روحیں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ وہی فرشتے ہیں جو اب ناپاک روحیں بن چکی ہیں۔
جو آسمان پر سے گرائی گئیں۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ دماغی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جسے نیورو سائنس کہا جاتا ہے، نیورولوجی سے متعلق ایشوز ہوتے ہیں دماغ کے، برین کے، جس میں سائنٹیفکلی اگر میڈیکلی دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ کچھ کیمیکلز کا امبیلنس ہو جاتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے، جو دماغ میں یا نروز میں کوئی تبدیلی یا مشکل صورتحال پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مرگی یا کچھ اور بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں جو انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص کو جن یا بھوت چمٹ گئے ہیں، اور وہ اس کو عام طور پر ایسے لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جن بھوت نکالتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے دراصل حقیقت میں کسی میڈیکل کنڈیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس لیے اس کو جن و بھوتوں کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ اب سائنٹیفک اسٹڈی کرنے والے لوگ کہتے ہیں جن بھوت نہیں ہوتے، میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے کہ یہ تو ایک کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے برین میں جو اس طرح کی صورتحال اختیار کر لیتا ہے، جنہیں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کو جن بھوت چمٹ گئے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس طرح سے بائبل میں جو ناپاک روحوں کا ذکر کیا گیا ہے تو کیا وہ غلط ہے یا جھوٹا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اپنے طور پہ بالکل صحیح ہے کہ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، لیکن وہ بیماریاں ہیں، وہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے۔ لیکن جہاں تک ناپاک روحوں کا انسانوں کو اذیت دینے کے لیے ان پر حملہ آور ہونا یا ان میں داخل ہو جانے کا تصور ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ اس کا ذکر ہمیں پولس رسول نے اپنے خطوں میں بھی واضح کیا ہے کہ ہمارا مقابلہ، ہماری کشتی، ہماری لڑائی گوشت اور خون کے ساتھ نہیں بلکہ ان قوتوں کے ساتھ جو اوپر آسمانوں میں ہیں۔ تو جہاں میڈیکل سائنس ایک میڈیکل کنڈیشن کا ذکر کرتی ہے جو کچھ بیماریوں کا باعث بنتی ہے، دماغی یا ذہنی بیماریوں کا یا اعصابی بیماریوں کا، تو وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ ناپاک روحوں کا وجود ہے، اور خدا یسوع مسیح نے بھی ناپاک روحیں نکالی، لیکن یہ کوئی جن بھوت نہیں بلکہ یہ وہی ناپاک روحیں ہیں، ناپاک فرشتے ہیں جو ابلیس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ اس لیے مسیحیت میں چڑیلوں کا، جنوں بھوتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس آخری دنوں میں شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرے گا، اور جو بھی اسے ملے گا وہ اسے پھاڑ کھانے کی کوشش کرے گا، یعنی وہ اور اس کے فرشتے انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح کے بندے جن کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے، جن کو یہ قوت دی گئی ہے، ان ناپاک فرشتوں کو، جنوں بھوتوں کو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان ناپاک روحوں کو انسانوں میں سے نکالنے کی قوت اور توفیق رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روحانی طور پر پہلے خود مضبوط ہوں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے ڈھونگی بھی ہوں گے، جھوٹے خدا کے خادم بھی ہوں گے، جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں، خدا کے بندے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خدا کے خادم یا خدا کے بندے نہیں بلکہ وہ فراڈ ہیں، دھوکے باز ہیں، خدا کا نام بیچنے والے ہیں۔ جس طرح سے سکوا کاہن کے ساتھ بیٹے کرتے تھے، بہت سے پاسبان بھی ایسا کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کے حوالے سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہیں گے کہ کیا ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نہ نکالا، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہ کی، کیا ہم نے تیرے نام کی منادی نہ کی، لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ میرے سامنے سے نکل جاؤ، کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ تو آخر میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جن بھوت نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ ناپاک فرشتے ہیں، گرائے گئے فرشتے جنہیں آسمان میں سے نکال دیا گیا، خدا کے حضور سے زمین پر پٹک دیے گئے، اور یہ وہی ہیں جو انسانوں کے لیے باعث اذیت بنتے ہیں۔ جان ملٹن نے اپنی کتاب پیراڈائز لاسٹ میں ان فرشتوں کے حوالے سے اور ابلیس کے حوالے سے، جس طرح سے انہیں آسمان پر سے گرایا گیا اور جس طرح سے انہوں نے عہد کیا انسانوں کے لیے ایک عذاب اور مصیبت بن جائیں گے، اور کس طرح سے ان کو وہ تکلیف اور اذیت دیا کریں گے اور دیتے بھی ہیں، ان تمام باتوں کا ذکر انہوں نے اپنی شہرہ آفاق ایپک پوئم دی پیراڈائز لاسٹ میں بھی کیا ہے۔ تو آخر میں یہی حاصل کلام ٹھہرا کہ مسیحیت میں، بائبل مقدس میں، خاص طور پہ اناجیل مقدسہ میں جن و بھوتوں کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ وہی فرشتے ہیں جو آسمان پر سے ابلیس کے ساتھ زمین پر پٹک دیے گئے، اور یہی انسانوں کو دکھ دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی بھی انسان نہ تو جن بن جاتا ہے، نہ بھوت بن جاتا ہے، نہ چڑیل، کوئی بھی اس طرف جا کر واپس نہیں آتا۔ اس لیے یہ سارے وہم ہیں، توہمات ہیں اور توہم پرستی ہے کہ کوئی جن ہے، بھوت ہے۔ اگر کسی شخص پر کوئی اس طرح کی بات ہے تو وہ در حقیقت
یہی وہ ناپاک روحیں ہیں جو انسان پر قابض ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ فرشتے جو آسمان پر سے ابلیس کے ساتھ زمین پر گرا دیے گئے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ دیکھتے رہیے انجیلی میڈیا، اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو اور آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہو، سمجھا ہو، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ گاڈ بلیس یو۔